اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 216 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 26 اور 27۔ لفظی معنی یہ ہیں کہ قل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک، اے بادشاہی کے مالک، تؤتی تو دیتا ہے، الملک بادشاہی، من یشاء جس کو چاہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے، الملک بادشاہی، ممن تشاء جس سے تو چاہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جس کو چاہے، وتذل اور تو ہی ذلت دیتا ہے، من تشاء جس کو چاہے، بیدک تیرے ہی ہاتھ میں ہے، الخیر سب بھلائی، انکا علی کل شیء بے شک تو ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے، تولج داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، وتولج اور تو داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندے کو، من المیت مردے سے، وتخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندے سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، کہو اے اللہ اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز سے جاندار کو برآمد کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان چیز کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت سے باخبر کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر قادر ہیں، قادر مطلق، مختار کل، کیا سے کیا بنا دیں وہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اس کے پاس کوئی چیز مشکل کی نہیں ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، دراصل اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، بات انس رضی اللہ عنہ، دونوں معروف صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ فارس اور روم کو بھی اسلام فتح کرے گا، مسلمان فتح کریں گے۔ یہ بات جب صحابہ کرام نے سنی تو وہ نبی کے بات پر، ظاہر ہے کہ نبی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے یقین کر لیا، ان کا ایمان تھا، مضبوط تھا۔ لیکن جو منافق تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ انہیں فارس اور روم کیسے مل جائیں گے، وہ تو بڑے غلبے والے ہیں، بڑی طاقت اور قوت والے ہیں، محمد کے لیے تو یہی کافی تھا کہ مکہ مل گیا، اسی پر اکتفا کر لیتے، مکہ اور مدینہ مل گیا۔ یہ بات اور یہ کہنے لگے طنز کے طور پر، تانے کے طور پر کہ محمد کو کیوں لالچ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت اتاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی، قل کہہ دیجئے پیغمبر، اللہم اے اللہ،
مالک الملک، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سلطنت کے بادشاہ ہیں. یہ آپ تھوڑی سی زمین کے بادشاہ نہیں ہیں، تھوڑی آسمان کے بادشاہ نہیں ہیں، یا صرف سورج یا چاند یا تھوڑی زمین یا پھل پھلاری کے مالک نہیں ہیں. آپ تو پوری سلطنت کے مالک ہیں. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جمادات، نباتات، چرند، پرند، انسان، جن، ساری مخلوقات کے اور پوری کائنات کے آپ مالک ہیں. ساری بادشاہت کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی طرح اے پروردگار، آپ کی ساری چیزیں یہ آپ ہی کی ہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو آپ جس کو چاہے بادشاہت دیں، تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہے آپ جو ہے دولت دیں، جس کو چاہے بادشاہت دیں. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے دولت چھین لیں، اقتدار چھین لیں، حکومت چھین لیں. آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ یہودی جو کہا کرتے ہیں کہ کیسے مل جائے گا ملک فارس اور ملک روم، ارے اللہ کے ہاتھ میں فارس بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں روم بھی ہے. جس طرح اللہ نے نبی کو مکے اور مدینے میں فتح عطا کی ہے، وہی خدا فارس اور روم میں بھی اسلام کو قوت اور غلبہ عطا کر سکتا ہے. یہ بات بتا دی گئی. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اسی کے ہاتھ میں عزت، اسی کے ہاتھ میں ذلت. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آپ یہ پروردگار جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے ذلیل کرتے ہیں. بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. بیدک الخیر، یہاں کہا گیا کہ آپ ہی کے ہاتھ میں خیر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں شر نہیں ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر میں جو خیر ہے شر ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں. اللہ کے پاس انک علی کل شیء قدیر، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بات بتا دی گئی پھر کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ دن بھی ہے، یہ رات بھی ہے. رات کو دن میں نکالتا ہے، دن کو رات میں نکالتا ہے، مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے. کتنی مرتبہ دیکھ، ایک چھوٹا سا منی کا قطرہ اسے اتنا بڑا انسان پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ مرغی جو زندہ ہے اس سے ایک مردہ انڈا پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہر چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے بغیر کسی حساب کے. اللہ کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہم سب کے اندر یہ آیت یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مختار کل ہے. اسی کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہی ملک ہے، وہی مالک ہے. اور یہ دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، کسی سے عزت لینا، کسی کو عزت دینا، کسی کو فتح دینا، کسی کو ناکام کرنا، یہ دن اور رات جیسے بدلتے ہیں، کبھی رات اور کبھی دن، کبھی زندے سے مردہ نکالنا، مردے سے زندہ نکالنا، یہ جیسے اللہ کے ہاتھ میں. یہ بادشاہت، یہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس سے چاہے جس کو چاہے ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں، جس کو چاہے عزت دے دیں، جس سے چاہے اقتدار چھین لیں، اور جس کو چاہے جو ہے اس بادشاہت عطا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں اپنے پروردگار کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کے فعال لما یرید ہونے کو، اس کے ذوالجلال والاکرام ہونے کو، اس کے معز اور مذل ہونے کو ہم سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.